جو شرکت کی سعادت مل گئی، مجھ کو ایک پل میں دعائے قلب عطرت مل گئی، مجھ کو ایک پل میں دعائے قلب عطرت مل گئی۔ اور جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی۔ جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی۔ صلوات پڑھے گا ابن علی جو سبت رسالت مآب ہیں، ابن علی جو سبت رسالت مآب ہیں، ارے وہ جادِ عمل سے بڑا کامیاب ہیں، وہ جادِ عمل سے بڑا کامیاب ہیں۔ تو بیعت کے ہر سوال کا منہ بند کر دیا، ارے اشفاق لا جواب حسینی جواب ہے، اشفاق لا جواب حسینی جواب ہے۔ صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہ ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا ایک ہے۔ تو عرش پر خالق علی منبر پر زینب شام میں، عرش پر خالق علی منبر پر زینب شام میں، ارے جس مقرر کو بھی دیکھا اس کا لہجہ ایک ہے، عرش پر خالق علی منبر پر زینب شام میں، جس مقرر کو بھی دیکھا اس کا لہجہ ایک ہے۔ تو کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، ارے کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، ارے کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے۔ تو کھائیں گے برچھی علی اکبر تو تڑپیں گے رسول، کھائیں گے برچھی علی اکبر تو تڑپیں گے رسول، ارے صرف کہنے کو ہے دو سینے کلیجہ ایک، صرف کہنے کو ہے دو سینے کلیجہ ایک ہے۔ تو یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال، یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال، یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال، ارے اصل میں انسان وہ ہے جس کا چہرہ ایک ہے، اصل میں انسان وہ ہے جس کا چہرہ ایک ہے۔ کیا ہوا میں نے جو بہتر، ایک صلوات اور پڑھیے محمد۔ کرتا ہوں کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا، جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ تو گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ تو یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، یوسف جو ابھی، شعر دیکھیے گا، یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، ارے حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری،
اس واسطے بشیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ تو انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے۔ ارے ہر آ گئے اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہر آ گئے اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جو باہر تشریف رکھے ہیں وہ جلد سے جلد فرش اعضاء پہ آ جائیں، مجلس کا انعقاد پوری طریقے سے ہو گیا ہے۔ نعرہ صلوات، بسم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين۔ أما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ صلوات۔ بہت جلدی انشاءاللہ چند معروضات عرض کرنے ہیں۔ میں 2-3 دن سے وہی گفتگو کر رہا ہوں، آج ایک اہم تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ فقط آپ اس کو سن لیں، شاید کہیں دلوں تک اتر جائے۔ 2-3 باتیں ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث میں ہے کہ بے شک قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہو گئی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد حرارت کیسی ہے؟ حرارت ایسی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک سانحہ ہوا تھا، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج جب روز عاشور آتی ہے تو ہر انسان کی آنکھ نم ہو کر بتاتی ہے کہ ابھی حرارت باقی ہے۔ اور کریے گا عزیزوں، عزیزان محترم، حسین علیہ السلام کی عزاداری یہی تذکرہ کر رہا ہوں میں۔ معلوم ہے جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے داروغے جہنم سے کہا، شب جمعہ جب امام کی ولادت ہوئی تو داروغے جہنم سے کہا، اے داروغے جہنم، غور کریے گا، حسین کی معرفت حاصل کیجئے، اے داروغے جہنم، اب تک جس جہنم کے طبقے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی اس کو بجھا دے کیونکہ حسین آ گئے۔ اب تک جس جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی اس کو بجھا دے کیونکہ حسین آ گئے۔ عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ذات حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جن سے وابستہ ہونے کے بعد انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ خدا نے مولا کے لیے کہا،
کہا اب تک جس جہنم کی آگ نہیں بجھی اسے بجھا دے کیونکہ حسین آ گئے۔ ہائے غور کریے گا عزیزان محترم، عزاداری حسین علیہ السلام کے جہاں نام تحریر کیے گئے ہیں، کتابوں میں اس عزاداری کے کئی سارے نام لکھے گئے ہیں۔ کہیں پہ 14 نام لکھے گئے ہیں، کہیں 16 نام لکھے گئے، کئی سارے نام لکھے گئے عزاداری کے۔ اسی میں سے ایک نام ہے، غور کریے گا، اسی میں سے ایک نام ہے محمد و نار جہنمن۔ غور کریے، کچھ دینا چاہتا ہوں میں، عزاداری حسین کا نام ہے محمد و نار جہنمن۔ کیا مطلب؟ حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ ارے غور کریے کہاں ہے؟ حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ عزیزان محترم، حسین کی عزاداری محمد و نار جہنم، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جہنم کی آگ کو بجھانے والی، اور کل میں نے حدیث عرض کی تھی کہ ایک قطرہ غم حسین میں بہایا ہوا اگر نار جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یعنی معلوم یہ ہوا عزاداری حسین جہنم کی آگ بجھانے والی ہے۔ اب عزیزان محترم کوئی یہ نہ کہے کہ حسین علیہ السلام کی مجلس کا فائدہ کیا ہے، حسین علیہ السلام پہ رونے کا فائدہ کیا ہے، حسین کا غم منانے کا فائدہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، فائر بریگیڈ کا کام ہوتا ہے آگ بجھانا۔ اب ظاہر یہ ہوا، حدیثوں سے ظاہر یہ ہوا کہ عزاداری حسین جہنم کے لیے فائر بریگیڈ کا کام کرتی ہے۔ وہاں اللہ نے جہنم میں آگ روشن کی ہے گناہ گاروں کے لیے، لیکن عزاداری حسین وہ ہے کہ جس کے آنسوؤں کے چھڑکاؤ سے وہ آگ بجھائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ تو ہو گئی حدیث کی بات۔ میں 2-3 باتیں جو مجھے عرض کرنی تھی میں عرض کرنے آیا ہوں، بغور سن لیں فقط۔ عزیزان محترم، عزاداری حسین سمجھیے گا، میں عزاداری حسین حضرت آغا میرزا شیرازی، بزرگ آیت اللہ، بزرگ شیرازی، ان کے بھائی۔ ایسو یہ تو معلوم ہو گیا کہ عزاداری حسین جہنم کی آگ بجھاتی ہے، لیکن کیا یہ سب کے لیے ہے؟ کیا اس میں کوئی شرط ہے؟ آیت اللہ میرزا شیرازی آغا فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ تھا ایران کا جو کہ آتا تھا جناب مسلم بن عقیل کے فرزندوں کی قبر پہ زیارت کرنے۔ غور کریے گا، ان کے فرزندوں کی قبر تھی، اس پہ زیارت کرنے کے لیے آتا تھا۔ قافلہ سالار کہتا ہے کہ جب ہم وہاں سے آتے تھے اور یہاں پہ بیٹھ کے فرزندان مسلم بن عقیل پہ بیٹھ کے، ان کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کیا کرتے تھے، تو اسی کے پاس ایک فارمر، ایک کاشتکار رہتا تھا، کھیتی کرنے والا، جو ہم کو دیکھ کے ہمارے گریے کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ غور کریے گا، ہم کو دیکھ کے، عزاداری سمجھیے گا، ہم کو دیکھ کے ہمارے گریے کا مذاق اڑایا کرتا تھا وہ فارمر۔ اس قافلہ سالار نے سوچا کہ ہم ایک سال جا کر علی علیہ السلام سے نجف میں اس کی شکایت کریں گے کہ مولا یہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم آپ کے بچوں پہ روتے ہیں اور یہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ اس نے یہ ذہن میں سوچا اور یہ سوچ کر وہ پہنچ گیا نجف۔ نجف میں جا کے یہ اس نے عرضی ڈال دی اور کہا مولا ایسا ایسا ہوتا ہے، ایک فارمر ہے کہ جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا ہے جب ہم حسین پہ روتے ہیں، جب ہم مسلم کے بچوں پہ روتے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ وہاں سے چلا آیا، رات کا سناٹا ہے، رات میں سویا، وہ کیا دیکھا؟ مولا کائنات خواب میں آئے۔ عزاداری سمجھیے گا، مولا کائنات خواب میں آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں من معذرت میں خواہم۔ ہائے غور کریے گا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا تم نے کہا تھا کہ وہ کاشتکار تمہارا مذاق اڑاتا ہے، تمہارے رونے پہ مذاق اڑاتا ہے، لیکن میں اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ کہا مولا کیوں؟ آپ اسے ہلاک کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ ایک دن وہ اپنے فارم میں پانی ڈال رہا تھا، اپنے کاشت میں پانی ڈال رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر روضہ امام حسین پہ پڑی۔ اس نے یہ تصور کیا کہ اللہ اللہ، کربلا میں پانی موجود تھا لیکن رسول کا نواسا پیاسا مارا گیا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، اور جس کی آنکھ سے اشک نکل جائے علی کے لیے لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔
جس کی آنکھ سے اشک نکل جائے غم حسین میں، علی کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ عزیزان محترم، ایک قطرہ غم حسین میں بہایا ہوا، اتنی فضیلت، لیکن شرط وہی ہے۔ میں نے پچھلی بار ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید آپ کی نگاہوں میں ہو۔ حسین علیہ السلام پہ فقط رو لینا کافی نہیں ہے، روئیے ویسے جیسے حسین چاہتے تھے۔ میں نے واقعہ پڑھا تھا، ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ محشر کا بازار سجا ہوگا اور حساب و کتاب ہو چکے ہوں گے۔ جب انسان لے کے پہنچے گا مولا کی بارگاہ میں اپنا نام اعمال، تو مولا پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ نماز لے کے آئے ہو؟ کہا مولا نہیں۔ روزہ لے کے آئے ہو؟ کہا مولا نہیں۔ زکوٰۃ لے کے آئے ہو؟ مولا نہیں۔ کہا خمس لے کے آئے ہو؟ نہیں مولا وہ تو نہیں نکال سکے، میں پڑھ چکا ہوں، میں دہرا رہا ہوں، فقط کہیں پہنچنا ہے مجھے۔ کہا نہیں یہ سب نہیں لائے۔ کہا پھر کیا کیا ہے دنیا میں؟ کہا مولا آپ پہ آنسو بہایا ہے، آپ پہ گریہ کیا ہے، آپ کا غم منایا ہے۔ عزیزان محترم سمجھیے عزاداری، آپ کا غم منایا ہے، آپ پہ گریہ کیا ہے، آپ پہ نوحہ پڑا ہے۔ کہا اچھا مجھ پہ روئے ہو؟ کہا ہاں مولا آپ پہ آنسو بہائے ہیں۔ کہا بتاؤ مجھ پہ کیوں روئے ہو، کیوں روئے ہو مجھ پہ؟ کہا مولا آپ کربلا میں ماں انصار و اقربا شہید ہوئے، اس لیے میں نے آپ پہ آنسو بہائے۔ آپ کے گلے پہ کند خنجر چلا، اس لیے میں نے آپ پہ آنسو بہائے۔ مولا کیا کہیں گے؟ مولا کیا کہیں گے؟ مولا کہیں گے بتا کیوں چلا تھا خنجر، کیوں چلا تھا خنجر؟ کربلا میں میرا مقصد کیا تھا؟ تو اب وہ انسان کہے گا مولا کربلا میں آپ کا مقصد تھا نماز بچ جائے، آپ کا مقصد تھا روزہ بچ جائے، آپ کا مقصد تھا حج بچ جائے، آپ کا مقصد تھا زکوٰۃ بچ جائے۔ کہا اچھا یہ میں چاہتا تھا، بتا یزید کیا چاہتا تھا؟ کہا یزید چاہتا تھا زکوٰۃ مٹ جائے، یزید چاہتا تھا نماز مٹ جائے، یزید چاہتا تھا روزہ مٹ جائے، یزید چاہتا تھا حج و زکوٰۃ مٹ جائے۔ کہا کہ ہاں یہ یزید چاہتا تھا، میں وہ چاہتا تھا، اب ذرا انصاف سے بتا کہ ساری زندگی تو نے کام تو یزید والے کیے ہیں، اجرت لینے مجھ سے آ گیا۔ کام تو یزید والے کیے ہیں، اجرت لینے مجھ سے آ گیا۔ غور کریے جملے پہ عزیزان محترم، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم عزاداری حسین کے اشکوں پہ بھروسہ کر کے لے کے پہنچ جائیں بازار محشر میں اور مولا کہہ دیں یہ تمہارے اشک ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ ان میں ناکرداری اور بے نمازی ہونے کی غلاظت پائی جاتی ہے۔ ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ کیونکہ رومال، غور کریے گا، اشک کہاں جاتے ہیں؟ اشکوں کی جگہ کہاں ہے؟ رومال سیدہ زہرا، رومال سیدہ زہرا۔ عزیزان محترم طاہرہ لقب بھی ہے ان کا، اور خود ہی آپ جانتے ہیں، ماننے والے ہیں شہزادی کے، سب کو معلوم ہے کہ شہزادی عصمت کے کس درجے پہ فائز ہیں، تو ان کے رومال کا مرتبہ کیا کتنا پاک و پاکیزہ رومال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اشک اس لائق ہو کہ اس میں جگہ پا سکیں، اس لائق ہو کہ اس میں جگہ پا سکیں۔ عزیزان محترم سنیے، میں عزاداری پڑھ رہا ہوں۔ حضرت آیت اللہ، ایک آیت اللہ کا زمانہ تھا، آیت اللہ حائری، مرتضی حائری، ان کے والد حضرت عبدالکریم حائری، جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کو بنایا آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 100 کچھ سال پہلے انہوں نے اس حوضے کو بنایا۔ آیت اللہ حائری کہتے ہیں کہ ہم اپنے بابا کے ساتھ گئے ہوئے تھے زیارت پہ، غور کریے گا، عزاداری سمجھیے، ہم اپنے بابا کے ساتھ گئے تھے زیارت حسین کے لیے۔ کربلا میں جب وہاں پہنچے تو بابا کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اطباء نے جواب دے دیا اور کہا کہ اب یہ کچھ دنوں تک بس زندہ رہ سکتے ہیں، یہ اب ان کی عمر آخری مرحلے میں ہے۔ کچھ دنوں تک وہ زندہ رہے۔ اب ایک مرتبہ آیت اللہ حائری کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی کہ مجھے آخری مرتبہ ذریح امام کا طواف کرا دو، آخری مرتبہ میری وصیت ہے کہ ذریح امام کا طواف کرا دو۔ ذریح امام کا طواف وہ کرا چکے، اس کے بعد کیا دیکھا؟ ایک منظر دیکھا وفات کے بعد کہ آیت اللہ عبدالکریم حائری ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ آیت اللہ حائری نے سوال کیا، بابا آپ کی وفات ہو چکی تھی، آپ تو مر چکے تھے؟ کہا ہاں میں مر چکا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا کہ ادھر سے ملک الموت آ رہے ہیں،
ادھر سے ملکل موت آ رہے ہیں، میں نے ادھر سے دیکھا فاطمہ کا لال چلا آ رہا ہے، غور کریے گا، عزاداری سمجھیے، فاطمہ کا لال چلا آ رہا ہے، آ کے حسین نے مجھ سے سوال کیا کیا ہائے حائری تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا مولا مجھے 20 سال چاہیے تاکہ میں ایک حوضہ بنا لوں۔ آیت اللہ حائری کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے میرا بابا پورے 20 سال تک زندہ رہا، لیکن عزیزو جانتے ہو کیوں 20 سال عطا ہوئے تھے؟ مولا حسین نے آنے کے بعد کیا سوال کیا تھا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ یہ سوال مولا نے کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا، آیت اللہ حائری گھبرا گئے، آخر مولا مجھے ہی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ سوال کر لیا آغا ایسا میرے لیے ہی کیوں؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے آیت اللہ حائری، اے عبد الکریم حائری، میں تجھے یہ 20 سال اس لیے عطا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تو نے دنیا میں میرے نام کی مجلس بپا کی تھی، تو نے دنیا میں میرے نام کی مجلس بپا کی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ عزیزان محترم، اگر خلوص قلب سے حسین کی عزاداری کی جائے، ادھار نہیں رکھتے، وہ ادھار نہیں رکھتے۔ ہم سوچتے ہیں ہم جناب حسین پہ لٹا رہے ہیں، کیا ختم ہوتا ہے؟ کسی ایک عزادار سے پوچھ لو کہ آج تک اتنے دنوں سے لٹاتا چلا آیا ہے، حسین کے غم میں خرچ کرتا چلا آیا ہے، کیا اسے یہ محسوس ہوتا ہے محرم الحرام کے بعد کہ اس سے پہلے ہم اتنے تھے اب ہم غریب ہو گئے؟ نہیں، یہ محسوس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی زہرا اولے روز سے کہہ دیتی ہیں تم نے میرے بیٹے پہ لٹایا ہے، میری ذمہ داری ہے میں تجھے عطا کروں، میری ذمہ داری ہے میں تجھے عطا کروں۔ عزیزان محترم، یہ ہے عزاداری حسین۔ عزاداری حسین 20 سال کی عمر عطا ہوئی، اس 20 سال میں پھر انہوں نے حوضہ علمیہ بنایا اور اس میں آج تک وہ قم میں باقی ہے حوضہ علمیہ۔ عزیزوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ عزاداری حسین اور فرش عزا کی عظمت میں اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو جنت کا نام دے دیا ہے۔ غور کریے گا، آپ نے اس کو جنت تک کا نام دے دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں فرش عزا حسین جنت ہے، دلیل دوں؟ ایک آیت اللہ، ان سے یہ بات کہی کسی بیرون ملک میں کسی نے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فرش عزا حسین جنت ہے، آپ اس کو قرآن سے ثابت کر کے دکھائیے۔ غور کریے گا، 2-3 جملے سنیے۔ آپ فرش عزا حسین کو جنت کہتے ہو، اس کو قرآن سے ثابت کریے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں لکھا یہ تو نہیں ہے لیکن اشارتاً ظاہر ہے، اشارتاً ظاہر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ سورہ نمل میں خدا ایک جگہ جنت کا تذکرہ کرتا ہے اور خصوصیات جنت بیان کرتا ہے۔ غور کریے گا، جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا اور وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ۔ غور کریے گا، میرے ساتھ رہیے، اس کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ۔ اور پھر آیتیں ہیں یہ، اور پھر جیسے ہی وہ جنت میں اپنے دوستوں سے اور جان پہچان والوں سے، عزیزوں سے، محبوں سے ملاقات کرے گا تو ایک دوسرے سے خیریت پوچھے گا، ایک دوسرے کی خیریت پوچھے گا۔ اور جب انتہائی نعمت ہوگی، یعنی نعمتوں کی انتہا ہو جائے گی، تو اب ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ۔ یہ ہے جنت کا قانون۔ غور کریے گا عزیزوں، یہ ہے جنت کا قانون۔ جنت میں جانے کے بعد انسان سب سے پہلے سبحان اللہ، پھر کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی خیریت پوچھتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ انتہائی نعمت پہ کہتا ہے الحمدللہ۔ ہم نے یہی قانون فرش عزا کا بھی دیکھا، یہی قانون فرش عزا کا بھی دیکھا۔ فرش عزا پہ عزادار حسین آیا، ذاکر نے علی کا نام لیا، مجمع نے کہا سبحان اللہ، مجمع نے کہا سبحان اللہ۔ جیسے ہی مجمع نے کہا سبحان اللہ، اب لوگ آئے، آنے کے بعد ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا شروع کی، ایک دوسرے بھائی کی خیریت پوچھنا شروع کی۔ انتہائی نعمت، سنیے، انتہائی نعمت۔ جب مجلس حسین ختم ہو گئی، لوگ گھروں کو واپس جانے لگے تو ایک مرتبہ بانی مجلس سے سوال کیا کہ اے بانی مجلس بتائیے کہ آج مجلس کیسے ہوئی؟ انہوں نے بے ساختہ کہا الحمدللہ۔
الحمدللہ اب دنیا والے یہ نہ کہیں کہ ہم جنتی وہاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہم نے کہا دنیا والوں آ کے دیکھ لو, ہمارے پاس فرش عزائے حسین دنیا میں ہی مثال موجود ہے. ہم وہاں جنتی جب ہوں گے تب ہوں گے, لیکن ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ ہم دنیا میں جنتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. عزاداری سمجھیے عزیزان محترم, فرش عزائے حسین جنت. عزیزوں دوسری دلیل دے رہا ہوں, فرش عزائے حسین جنت. سنیے, آیت اللہ تقی بہجت, بہت بڑے آیت اللہ, طی العرض تک کا ان کے پاس علم تھا. آیت اللہ ہے تقی بہجت. آپ تصویریں بھی دیکھیے ان کی, اگر تصویر دکھ جائے تو بھی ایسا لگتا ہے کیا نورانی کیفیت ہے. یقیناً آیت اللہ تقی بہجت کی تصویر دیکھی. وہ اتنے بڑے آیت اللہ, انہوں نے اپنے شاگرد سے ایک مرتبہ, بقول ان کے شاگرد کے, اپنے شاگرد سے ایک مرتبہ کہا, پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مجلس حسین سے گیا تھا, مجلس حسین سے آ رہا ہوں. غور کریے جملہ سنیے, مجلس حسین میں گیا تھا, مجلس حسین سے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ آیت اللہ تقی بہجت نے کہا نہیں ایسا نہ کہا کرو, جب مجلس حسین میں جاؤ اور مجلس حسین سے واپس آؤ تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں گیا تھا مجلس سے آ رہا ہوں, بلکہ یہ کہا کرو میں جنت میں گیا تھا اور جنت سے آ رہا ہوں. غور کریے گا, جنت میں گیا تھا جنت سے آ رہا ہوں. عزیزان محترم آیت اللہ تقی بہجت کہہ رہے ہیں جنت میں گیا تھا جنت سے آ رہا ہوں, یعنی فرش عزائے حسین جنت ہے. فرش عزائے حسین جنت ہے. جو یہاں آ جائے مان لو جنتی ہے, جو یہاں آ جائے مان لو جنتی ہے. اب دنیا والے دیکھیں جن کی قسمت میں جنت میں جانا نہیں لکھا ہوتا ہے, وہی اس کے خلاف فتوے لگا کے باہر کھڑے رہتے ہیں. نہیں لکھا تھا, نہیں لکھا تھا, شعر سنے پہلے, نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا, عزا خانے کے باہر وہ, عزا خانے کے وہ کبھی اندر نہیں آئے, عزا خانے کی وہ دہلیز کے اندر نہیں آئے. عزیزان محترم خلد عزائے حسین علیہ السلام فرش عزا جنت ہے. آیت اللہ تقی بہجت نے کہا فرش عزائے حسین جنت ہے. قرآن سے ثابت ہوا فرش عزائے حسین جنت ہے. عزائے حسین جنت ہے. جن کی قسمت میں نہیں لکھا تھا وہ عزا خانے میں نہیں آ سکے. عزیزوں ہم نے بے ساختہ کہا فرش عزائے حسین کا چاند نمودار ہوا, فلک پہ ہلال ماہ محرم نمودار ہوا, ہم نے گھر میں عزا خانہ سجا لیا اور ایک مرتبہ بے ساختہ دل سے آواز نکلی کہ گھر میں سجا کے ہم نے عزا خانہ حسین ٹوٹے ہوئے مکان کو جنت بنا لیا. جو نہیں مانتا نہ مانے, ٹوٹے ہوئے مکان کو جنت بنا لیا. یہ تھی دوسری دلیل. میں تیسری دلیل دے رہا ہوں. عزیزوں ہم سب کا عقیدہ ہے, ہم سب مانتے ہیں کہ یہاں پر شہزادی آتی ہیں, شہزادی آتی ہیں, ہم سے پہلے آ جاتی ہیں, ہم سے پہلے آ جاتی ہیں شہزادی. ہم سب کا عقیدہ ہے. سوال کرو دنیا والوں سے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں کون, ہیں کون؟ ہر انسان کہے گا حسن و حسین کی ماں ہیں. اور پھر دنیا والوں سے پوچھو کیا ان کے بارے میں رسول کی حدیث نہیں معلوم؟ کیا کہا ہے رسول نے ان کے لیے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جب سردار جنت کی ماں جس فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائے وہ فرش عزا مقام جنت سے کم نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جنت کے شہزادوں کی ماں یہاں جہاں آ کے بیٹھ جائے مقام جنت سے کم نہیں ہوگا. عزیزان محترم عزاداری سمجھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے فرش عزائے حسین کا, حسین کے غم میں گریہ کرنے کا. عزیزوں آخری جملے میں پڑھ رہا ہوں, فرش عزا کی عظمت سمجھیے. حسین پہ رونا,
شہزادی چاہتی ہیں کہ آپ غم حسین میں روئیں. آیت اللہ وجدانی، میں نے کہا تھا میں آج یہی سناؤں گا آپ کو. آیت اللہ وجدانی ایک مرتبہ درس دے رہے تھے اپنے بچوں کو، بڑے آیت اللہ اپنے بچوں کو درس دے رہے تھے. درس دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ بچوں، میرے خواب میں شہزادی آئی تھی. بھئی یہی ایک واقعہ، اس کے بعد میں ربط مصائب انشاءاللہ. بچوں، میرے خواب میں شہزادی آئی تھی. کا کیا کہہ رہی تھی؟ کا شہزادی نے کہا کہ اے وجدانی، میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے اور تیرے بچے، تیرے شاگرد شب جمعہ میرے حسین کی مجلس نہیں کرتے. اور کریے گا عزیزوں، اے وجدانی، ایک عرصہ گزر گیا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے شاگرد شب جمعہ حسین کی مجلس نہیں کرتے. آیت اللہ وجدانی نے کہا بچوں، فاطمہ نے یہ شکایت کی ہے، شہزادی نے یہ شکایت کی ہے. بچوں، میں تم سب کو حکم دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس شب جمعہ تم حسین کی مجلس برپا کرو اور شہزادی کے بیٹے کے غم میں آنسو بہاؤ. بچوں نے استاد کا حکم مانا. شب جمعہ آئی، بچوں نے فرش عزا بچھا دیا، حسین پہ گریہ کیا، خوب ماتم کیا، نوحہ پڑھا، حسین کے غم میں روئے. دن گزر گیا. اگلے کچھ دنوں کے بعد پھر آیت اللہ وجدانی اپنے طلاب سے مخاطب ہوئے. کہا بچوں، شہزادی پھر آئی تھی. ہائے، غور کریے گا عزیزوں، شہزادی کتنا پسند کرتی ہیں شہزادی اپنے بیٹے کے غم منانے والوں کو. اے وجدانی، آیت اللہ وجدانی کہتے ہیں بچوں، شہزادی پھر ایک مرتبہ آئی تھی. کہا اب کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ مجھے شکریہ ادا کر رہی تھی. اللہ اکبر، میرا شکریہ ادا کر رہی تھی. کہا کیا؟ کہا اے وجدانی، تیرا شکریہ کہ تو نے اپنے بچوں کو حکم دیا اور انہوں نے میری مجلس بپا کی. لیکن بچوں جانتے ہو ایک فرق تھا. کیا فرق تھا؟ کہا استاد کیا فرق تھا؟ کہا جب اس سے پہلے شہزادی آئی تھی تو شہزادی کے ہاتھ پسلیوں پہ تھے، لیکن جب اس کے بعد شہزادی آئی تو پسلیوں سے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھ لیا اے شہزادی، ارے اس سے پہلے تو ہاتھ پسلی پہ تھے، اس بار ہاتھ پسلی سے اٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے وجدانی، اپنے بچوں سے بڑا شکریہ کہنا. ارے انہوں نے میرے بیٹے کے غم میں آنسو بہایا، وہ آنسو میرے زخموں کا مرہم بنے. اللہ اکبر. شہزادی یوں ہی نہیں آتی عزیزوں، ایک توقع لے کے آتی ہیں کہ میں فرش پہ جا رہی ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کے مرہم ملیں گا، مرہم زخم امام حسین. عزیزان محترم، شہزادی اس لیے آتی ہیں، یہ ہے فرش عزائے حسین کی عظمت. آپ سمجھیے، میں انشاءاللہ ابھی کچھ باتیں اور میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. فرش عزائے حسین کی عظمت، حسین پہ ایک قطرہ اشک کا بہہ جانا، یقین جانیں اگر خلوص دل کے ساتھ ہے تو ذریعہ نجات ہے. خدا کی قسم، اگر ایک قطرہ بھی غم حسین میں بہایا ہوا خلوص دل کے ساتھ ہے تو ذریعہ نجات ہے. عزیزان محترم، حسین ایک ایسی شخصیت جس نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا. اس کی ماں جو کہ قدم قدم پہ اس کے ساتھ تھی. تیسری محرم آج گزر گئی. دوسری محرم کو جب قافلہ حسین کربلا میں آیا تھا، حسین کا قافلہ، تو کچھ لوگ تھے. جناب زینب کو خبر ہوئی کہ یزید کی طرف فوج در فوج لشکر آ رہا ہے، فوج در فوج ادھر لشکر آرائی ہو رہی ہے، لشکر آ رہا ہے. شہزادی نے یہ خبر سنی تو ایک مرتبہ بھیا کی خدمت میں حاضر ہوئی. بھیا، میں نے سنا ہے کہ یزید کی طرف فوج در فوج لشکر آ رہا ہے. بھیا، کیا ہمارا بھی کوئی ناصر ابھی باقی ہے؟ کیا ہماری طرف آنے والا کوئی باقی ہے؟ کہا کسی کو بلا سکتے ہیں آپ؟ حسین نے کہا ہاں بہن، میرا بچپن کا دوست ہے، اسے خط بھیجوں گا تو انشاءاللہ وہ ضرور آ جائے گا. آپ پہچان گئے ہوں گے کون تھا. بچپن کا دوست ہے،
اسے خط بھیجوں گا تو وہ آ جائے گا۔ حسین نے خط لکھا اپنے دوست کو، خط بھیج دیا، روانہ کیا کوفہ۔ خط پہنچا جناب حبیب کے پاس۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی دروازے پہ دق الباب ہوا، حبیب کے دروازے پہ دق الباب ہوا، ایک مرتبہ آواز دی، کون؟ کہا کہ میں حسین کی طرف سے خط لے کے آیا ہوں، حسین کا قاصد ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا، چوما خط کو، تحریر پڑھی، گھر میں گئے۔ جانے کے بعد بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین نے بلایا ہے، رسول کا نواسہ نرغہ آدھا میں گھرا ہے، اس نے ہمیں طلب کیا ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ سنیے، یہ انصار حسین کی زوجہ تھی۔ کہا کہ اے حبیب اگر تم نہیں جا سکتے تو تم گھر میں رہو، میں اپنے آقا کی نصرت کو جاؤں گی۔ حبیب نے کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں جا رہا ہوں اپنے آقا کی نصرت کو۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ سواری کا انتظام کرو، سواری کا انتظام کیا گیا۔ حبیب سوار ہوئے، جیسے ہی سوار ہوئے ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ جا، آج سے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ سنیے معرفت حسین کیا ہے۔ غلام نے کہا آقا اب تک دنیا میں تھے تو ساتھ رکھا، جنت میں جا رہے ہو تو آزاد کرے جا رہے ہو، میں بھی چلوں گا ساتھ میں۔ عزیزوں ایک مرتبہ حبیب وہاں سے رخصت ہوئے، اب آگے مصائب سنیں۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، زمین کربلا پہ آ گئے حبیب۔ حسین کو اندیشہ ہوا میرا دوست آ رہا ہے، علی اکبر استقبال کرو، عباس بہرے استقبال بڑھو۔ اور ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا کہ کیا نورانی شخصیتیں بہرے استقبال چلی آ رہی ہیں، ایک ایک شخصیت بہرے استقبال چلی آ رہی ہے۔ حبیب آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، ایک مرتبہ حسین کے قریب میں آئے، قدموں میں گر گئے۔ بچپن کا دوست تھا، کلیجے سے لگا لیا، اے حبیب ارے نرغہ آدھا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب آ گئے، دوست ہے نا عزیزوں، دوست سے ایک الگ ہی انسیت ہوتی ہے۔ اب حبیب حسین کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ خیمے سے ایک پیغام آیا، اے حبیب ارے تجھے شہزادی زینب نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے سر پیٹا، اللہ اللہ نبی زادیوں پہ کیسا وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام، اللہ اللہ نبی زادیوں پہ کیسا وقت ہے، شہزادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ حبیب سے دیکھا نہ گیا، روز عاشور آیا، ایک مرتبہ حبیب نے کہا آقا جس کام کے لیے میں یہاں سے آیا تھا قربان ہونے کے لیے اس کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بچپن کے دوست ہو کیسے اجازت دوں۔ حبیب نرغہ آدھا میں گئے، جانے کے بعد ایک مرتبہ جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ نرغہ آدھا میں گھرے، زین سے زمین پہ آئے، آقا مدد کو آئیے۔ ارے حسین دوڑے۔ عزیزوں جانتے ہو دوست سے جو انسیت ہوتی ہے نا، ایک الگ ہی انسیت ہوتی ہے۔ جیسے ہی حسین مقتل میں پہنچے، حبیب کو زمین پہ پایا، کلیجے سے لگا لیا، اور سنو کیا جملہ کہا ہوگا حسین نے کہا ہوگا اے حبیب میرے دوست ہو نا، ساتھ چھوڑے جا رہے ہو، اتنا بتاؤ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی تیرا دوست اکیلا ہوگا، اصغر کا جنازہ اٹھاؤں گا تیرا دوست اکیلا ہوگا، اے حبیب عباس کے بازو اٹھانے ہوں گے تیرا دوست اکیلا ہوگا۔ اللہ اللہ حبیب نے کہا ہو اے آقا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو پھر سے اٹھ کے آپ پہ قربان ہوتا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں۔ پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا امام ہمیں خود اپنے ناصرین میں شمار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ماتم حسین علیہ السلام۔